دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الامامتی، امامت کا بیان۔ باب ما جاء فی من یقدم للامامتی، اس بات کا بیان کہ امامت کے لیے کس کو مقدم کیا جائے، یعنی کون زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 263۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، یعنی کہ اللہ کی کتاب کا جسے سب سے زیادہ علم ہو، اور اگر سب کے سب لوگ قرأت قرآن کے معاملے میں، یعنی قرآن پڑھنے کے معاملے میں برابر ہوں، تو پھر وہ شخص قوم کی امامت کرے جو ان میں سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، اور اگر سنت کے علم میں بھی سب کے سب لوگ برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرے جو ہجرت کرنے کے اعتبار سے ان میں سب سے مقدم ہو، اور اگر ہجرت کے معاملے میں بھی سب کے سب لوگ برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرے جو عمر کے اعتبار سے ان میں مقدم ہو، یعنی جو زیادہ بڑا ہو، اور کوئی شخص دوسرے شخص کی امامت اس کے علاقے میں ہرگز نہ کرے، اور کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کی عزت کی جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو بتایا گیا کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو قرآن پاک کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو، اور اس کے بعد وہ جو کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی جاننے والا ہو، پھر وہ شخص ہے جس نے پہلے ہجرت کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ کہتے ہیں عمر میں دیکھا جائے جو زیادہ بڑا ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی۔ نیز یہ بتایا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے علاقے میں جا کے جو ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کی عزت کی جگہ پر نہ بیٹھے، اور اس کی جگہ پر جو ہے خود نماز نہ پڑھائے، چاہے وہ اس سے بڑا ہو۔ حدیث نمبر 264۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا ائمتکم خیارکم فإنهم وفدکم فيما بینکم وبین ربکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا امام اپنے میں سب سے بہتر شخص کو بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے درمیان میں واسطہ ہیں۔ باب ما جاء فی ان الامام ضامن و مسئول، اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ امام ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے۔ حدیث نمبر 265۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وما كان من نقص فهو عليه رواه الطبراني في الأوسط كنز العمال۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی لوگوں کی امامت کرے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اگر اس نے اچھی طریقے سے ذمہ داری کو نبھایا تو اس کو ان تمام لوگوں کی نمازوں کا ثواب ملے گا جو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور ان لوگوں کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر نماز میں کمی رہی تو اس کی ذمہ داری پوری کی پوری امام کے اوپر تنہا ہوگی۔ باب ما جاء فی الامر للامام بتخفیف الصلاة۔ حدیث نمبر 266، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيف والضعيف والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء، رواه البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، یعنی کہ اس کو لمبی لمبی صورتیں نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ان لوگوں میں بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے یعنی کہ تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام کو امامت کی نماز جو ہے ہلکی پڑھانی چاہیے اور اپنی نماز لمبی پڑھنی چاہیے، لیکن ہوتا آج کل لوگ الٹا کرتے ہیں، امامت کرتے ہیں تو بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، اور جب اپنی نماز پڑھنی ہو تو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حدیث نمبر 267، عن قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ قال اخبرنی ابو مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا قال والله یا رسول اللہ انی لاتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتزوج فإن فيهم الضعيف والكبير وذي الحاجة، رواه البخاری ومسلم۔ حضرت قیس بن ابو حازم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ابو مسعود نے مجھے خبر دی کہ ایک شخص نے کہا، قسم خدا کی اے اللہ کے رسول، میں فجر کی نماز سے پیچھے رہتا ہوں فلاں شخص کی بنا پر، یعنی کہ جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہوں، تنہا پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کسی وعظ و نصیحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، بے شک تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں، یعنی دین سے دور کرنے والے ہیں، تو تم میں سے جو بھی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے مختصر نماز پڑھانی چاہیے، اس لیے کہ ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 268، عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتزود في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، رواه البخاری۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نماز میں داخل ہوتا تھا اور میں نماز لمبی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا تھا تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا تھا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں، جماعت سے نماز پڑھتی تھیں، بچے والی عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھیں۔
باب ما جاء فی الامر باتباع الامام والاقتداء به. اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ امام کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں اور اس کی اقتداء کرنے کا، یعنی جو مقتدی ہیں وہ امام کی اتباع کریں. حدیث نمبر 269. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبادروا الامام اذا كبر فكبروا واذا قال ولا الضالين فقولوا آمين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام سے جلدی نہ کرو، یعنی کہ امام سے آگے نہ بڑھو. جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ کہے وَلَضَّالِّينَ تو کہو آمین، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد. رواہ البخاری. حدیث نمبر 270. عن علی و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. رواه الترمذی. حضرت علی اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں شریک ہو، یعنی نماز چل رہی ہے پہلے سے، وہ بعد میں آ رہا ہے، اور امام کسی حالت میں ہو، یعنی رکوع میں یا سجدے میں، تو اسے وہی کرنا چاہیے جیسا کہ امام کر رہا ہے، یعنی جس رکن میں امام کو پائے اسی رکن میں شامل ہو جائے. یہ حکم ہے بعد میں نماز میں شامل ہونے والے شخص کے لیے.